آخری زمانے میں حق اور سچی بات کرنے والے کو بیوقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہیں گے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ والدین کی نصیحت سب کو بری لگتی ہے، پر والدین کی وصیت سب کو اچھی لگتی ہے۔ فرصت بہت جلد ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور آہستہ آہستہ واپس لوٹتی ہے۔ زندگی ویسی ہی گزارو جیسے اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، پھر وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا دعا کا دروازہ کھلا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ جس شخص پر نصیحت اثر نہ کرے تو سمجھ لے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ دل کی تمام بیماریاں نگاہ کی اٹھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ نیکی پہلے خود کرو پھر دوسروں کو تلقین کرو۔ آپ فرما دیجئے کہ زمین پہ ذرا چلو پھرو، پھر دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا، تو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آگے جہنم سے رکاوٹ ہوں گی۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جس پر ہم چڑھ کر بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل بھی نہ دے لیکن سایہ ضرور دے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے، اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں سے پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہیں، تب عورت ہی ہمیں کمزور، کم عقل اور جاہل نظر آتی ہے۔ اگر انسان صرف اپنی غلطیوں پر نادم ہونے لگ جائے تو اس کو ہدایت ملتی رہتی ہے، یہ صرف اس کو ملتی ہے جو اس کی خواہش رکھتا ہے۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کرتا ہے۔ ہر مصیبت اور پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس پر گھٹنے سے بہتر ہے کہ اس پر صبر کیا جائے۔ اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ انسان کی دست پرست میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے ایک انسان لا حاصل کی امید پر، کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔